بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن الی آخر الآیہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حمد و صلوات کے بعد میں نے سورۃ النور کی 2-3 آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں سماجی مرد اور عورت کے باہمی تعلق اور ان سے متعلقہ گھریلو زندگی کے بہت سارے آداب اور احکامات بیان فرمائیں۔ اسی ضمن میں اللہ کا ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے آپ کہیں، اعلان کریں، ان کو بتائیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھیں۔ من، بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں پوری نگاہ کو پست رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر پوری طریقے سے نگاہ نیچے ہو، آدمی سامنے دیکھ کر نہ چلے تو ٹھوکر کھا سکتا ہے، گڑھے میں گر سکتا ہے اور معاملات ہو سکتے، لہٰذا ضروری ہے کہ جتنی نگاہ اٹھانا ہے ضرورت کے لیے ہے اتنی نگاہ اٹھائے، اور بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم اور حدود متعین کیے ہیں کہ فلاں چیز نہیں دیکھنی ہے، ان سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہ جب بھٹکتی ہے تو قدم لڑکھڑاتے ہیں اور آدمی گناہ کے راستے پر جاتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ پر ہی پہرے بٹھانے کا حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی کا حکم دے رہا ہے کہ نگاہوں کو قابو میں رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، نگاہ بگڑتی ہے تو بات آگے بڑھتی ہے اور شرمگاہوں کے استعمال تک، ناجائز استعمال تک پہنچتی ہے۔ تو ابتدا ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا راستہ ہی بند کیا کہ آدمی ناجائز تعلق اور زنا کی طرف قدم اٹھانے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں یا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ایک جملہ اس میں چھوٹ گیا، ذالک ازکی لہم، یہ ان کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ ان کی پاکیزگی کا، ان کے کردار، ان کی نگاہوں، ان کے اخلاق کو صاف ستھرا رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ اپنی نگاہ کو قابو میں رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جو لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے خبردار ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنوں سے بھی، مومنہ عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں، جتنی رکھنا چاہیے۔ یہاں آپ غور فرمائیں کہ عام طور سے قرآن مجید میں مسلمان مردوں کو اگر کوئی حکم دیا گیا، جیسے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور کچھ دوسرے احکامات، تو اس میں مردوں کے ساتھ خود بخود خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ الگ سے عورتوں کے لیے حکم نہیں دیتا، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کرنے کے بعد بطور خاص عورتوں کے لیے بھی کہا کہ آپ مسلمان مومنہ عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دونوں کو بطور خاص ظاہر کرنے کا مطلب یہ کہ طرفین سے معاملہ ہو سکتا ہے، اور بطور تاکید اس معاملے میں ضرورت تھی کہ جس طرح مردوں کو خطاب کیا گیا، عورتوں کو بھی ان کو بطور خاص
حکم دیا جائے کہ آپ بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ہاں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے. اب یہاں ان آیتوں کی تفصیل میں کچھ احکامات ہیں کہ جہاں ضرورت ہے بغیر شہوت کے خواتین اور مردوں کی طرف نگاہ ڈال سکتی ہیں. جہاں ضرورت ہے مرد عورتوں کو جیسے علاج معالجے میں ڈاکٹر کی ضرورت پیش آتی ہے تو دیکھ سکتا ہے. ہاں ایسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشیوں کا جو کھیل تھا اس کو ملاحظہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ لگا کر موجودگی میں، اس سے یہ جواز نکلتا ہے. ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، الا ما ظہر منہا، کہ کچھ زینت کی چیزیں ایسی ہیں جو بوقت ضرورت کھل جاتی ہیں. جیسے آدمی کوئی عورت لین دین کوئی چیز کر رہی ہے، ہاں دکاندار سے، ڈاکٹر سے، ہاں یا گھر میں کوئی چیز بیچنے خریدنے والا سبزی فروش آیا، دودھ والا آیا، اس سے لین دین کر رہی ہے تو ہاتھ کی ہتھیلیاں آگے بڑھ گئیں، یا جس کا سامنا ہو رہا ہے اس کے سامنے آنکھ کھل گئی تو اب ہاتھ میں مہندی لگی ہے، انگوٹھی پہنی ہے، یہ بھی زینت ہے، چوڑیاں ہیں، یہ بھی زینت ہے، ہاں آنکھ میں کاجل لگا ہوا ہے، یہ بھی زینت ہے. تو یہ ایسی زینت ہے کہ بوقت ضرورت یہ کھل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کے پیش نظر اس کو جائز قرار دیا، لیکن صرف ضرورت کے مطابق، کہ جو زینت ظاہر ہو جائے وہ اس سے مستثنیٰ ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر اپنے اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں، اپنے دامن پر اپنی دوپٹے ڈال رکھیں. ہاں دوسری جگہ سورہ احزاب میں فرمایا کہ اپنے جلابیب کو، چادروں کو اپنے اوپر رکھیں، اپنے آپ کو چادروں سے ڈھانک رکھیں. اور پھر آگے بیان کیا کہ کن لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے کن لوگوں کے سامنے اپنی زینت کا ظاہر کرنا. شوہروں کے سامنے، باپ ہے، سگا بھائی ہے، اور وہ تمام رشتہ دار جو مردوں میں اس کے لیے محرم ہیں، یعنی جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان کے سامنے آنا، ان کے سامنے چہرہ کھولنا. ہاں اور پھر شوہر کے لیے تو بالکلیہ طور پر تمام چیزوں کا جواز ہے جو شرعی حدود میں ہے. یہ اسلامی شرعی آداب ہے. قرآن مجید نے ان احکامات اور احادیث مبارکہ نے اس کی تفصیلات کے ذریعے سے گھر اور سماج کی زندگی کو انتہائی پاکیزہ بنانے کی تعلیم دی ہے، جس سے انسان کے اخلاق کی، کردار کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا سماج اور خاندان محفوظ رہتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے. ان تعلیمات کو نہ ماننے سے یا ان کی مخالفت کرنے سے کیا کچھ بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، اس کا بہت کھلا اور واضح نمونہ آج امریکہ، یورپ اور مغربی دنیا کے سماج پر نگاہ ڈال کر ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں کہ وہاں عورتوں کو مردوں کے برابر پردے اور برقعے کو بوجھ قرار دے کر تحریک چلائی گئی آزادی نسواں کے نام پر. ہاں سیکولرزم، حقوق انسانی، حقوق نسواں، علمانیت، جمہوریت، اور ایسے خوبصورت نعروں کو پیش کر کے خوب اس پر بحث و گفتگو کر کے غیر عقلی باتوں کو عقلی انداز میں پیش کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ عورتوں پر پردہ لگانا، پردے کا بوجھ ڈالنا یہ ان کے لیے قید ہے، زبردستی کی ذمہ داری ہے، اور پھر ان کو آزاد کیا گیا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین وہاں ایک سامان کی طرح ہو گئی ہیں، ہاں جو خریدی بیچی جاتی ہیں. اور اس وقت تک جب تک ان کے اندر حسن و جمال ہے، کشش ہے، ان کی قیمت لگتی ہے دکانوں میں، ہاں مقابلہ حسن کے اسٹیجوں پر، زیب و زینت کی چیزوں کو نمایاں کرنے میں، ایسی چیزوں کے اشتہارات میں بھی جن کا عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. داڑھی بنانے والے بلیٹ کے اشتہار میں بھی خواتین آ رہی ہیں. ہاں انہیں سامان بنا دیا گیا اور پھر ان کا انتہائی خطرناک قسم کا استحصال کیا گیا. نتیجے میں کیا نکلا مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ رشتوں کا احترام پامال ہو گیا. آج آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی ایسی ہے ہاں جو ایسے لوگوں سے جسمانی اور جنسی تعلق قائم کرتی ہیں جن سے
مذہبی طور سے بھی اور اخلاقی طور سے بھی. اگر غیر اسلامی دنیا کو دیکھیں, اخلاقی اعتبار سے مختلف مذاہب کے لوگ جہاں اس مرد اور عورت کے درمیان تعلق کو ناجائز مانتے ہیں, سگا بھائی ہے, باپ بیٹے ہیں, چچا اور بھتیجی ہے, ہاں, یا چچی اور بھتیجا ہے, ہاں, دیور بھاوج ہیں, اس قسم کے رشتوں کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں اب اس کی تمیز نہیں رہی. خبریں آتی ہیں, رپورٹیں آتی ہیں, اور بہت سارے ایسے امور بیان کیے جاتے ہیں. فرائیڈ کا نظریہ اباحیت ایک کہلاتا ہے. فرائیڈ ایک شخص گزرا ہے, اس کا یہ فلسفہ تھا کہ جس طرح جانوروں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھوک لگتی ہے, کھانا کھاتے ہیں, ہاں, اور نر اور مادہ ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں, ایسے ہی انسانوں میں بھی آزادی ہونی چاہیے, اجازت ہونی چاہیے کہ مرد اور عورت اگر ایک دوسرے سے راضی ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنا کہ یہ محرم رشتہ دار ہے, شادی کرنا ضروری ہے, یہ سب فضول بات ہے, بیکار کا کی پابندیاں اور بوجھ ہے. یہ اجازت ہونی چاہیے جیسے جانوروں کو ہے, یہ نیچر ہے, ہاں, کہ نر مادہ جس طرح ملتے ہیں ایسے ہی مرد اور عورت ایک دوسرے سے راضی ہیں تو ایک دوسرے سے مل لیں, ہاں, جم رہی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. آج کل ڈیٹنگ, ہاں, لیو اینڈ ریلیشن شپ والا معاملہ چل رہا ہے کہ بغیر شادی کے مرد اور عورت میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں, جب تک ان کے درمیان, ہاں, تعلقات ٹھیک ٹھاک ہیں تو وہ رہ رہے ہیں. جہاں انہیں لگا کہ کبیدگی ہو رہی ہے, دونوں کے درمیان تال میل نہیں ہو رہا ہے, تو دونوں اپنے آپ علیحدہ ہو جائیں, مرد کسی اور عورت سے اور عورت کسی اور مرد سے تعلق قائم کر لے. شادی کو بوجھ محسوس کیا, یہ کوئی تازہ بات نہیں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے دور میں مضمون میں لکھا, ان کے خطبات میں بیان ہے کہ جب شادی کو بوجھ سمجھا گیا, طلاق پر پابندی لگائی گئی یورپ میں, تو طلاق بعد میں جمتی نہیں تھی, طلاق کی نوبت آتی تھی تو اس کی پابندی تھی کہ طلاق نہیں دے سکتے. تو اب ہندو مذہب میں اور مسلمان یہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کچن میں آگ لگتی ہے اور بہو جلتی ہے کہ طلاق نہیں دے سکتے, تو کچن کی آگ جو ہے اس کا تعاقب کرتی ہے. ہاں, ایسے ہی یورپ میں جہاں طلاق دینا مشکل ہو گیا اور جم نہیں رہی ہے تو بیویوں کو قتل کیا جانے لگا, اور وہاں ایسا ہوا کہ شادی ہی کو ٹال دیا گیا. شروع میں ایسا کیا گیا کہ ایگریمنٹ سے شادی کی جاتی, 11 مہینے کے ایگریمنٹ پر. مولانا ابوالکلام آزاد نے اس زمانے میں لکھا ہے, اپنے زمانے میں 11 مہینے کی شادی ہو گئی ایگریمنٹ کے مطابق. اب 11 مہینے میں میاں بیوی ساتھ رہ کر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں میں تال میل ہو رہا ہے کہ نہیں, خاندانی اور میاں بیوی کی زندگی کا نباہ ہوگا یا نہیں. اگر محسوس ہوا کہ ہاں نباہ ہو سکتا ہے تو اب اس کو آگے جاری رکھا جائے, کنٹینیو کیا جائے. اور اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کے مزاج میل نہیں کھاتے, ہاں, معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگا, نباہ نہیں ہو پائے گا, تو پھر علیحدگی کر لی جائے, طلاق اور خلا یا فسخ نکاح والا معاملہ کر کے اپنا اپنا راستہ اختیار کیا جائے. یہ پہلے تھا, اب اس میں اور ترقی ہو گئی ہے, جیسے کہ میں نے اشارہ کیا, لیو اینڈ ریلیشن شپ, ڈیٹنگ, جس مرد کو جس عورت سے, جس عورت کو جس مرد سے جم رہی ہے, یہاں تک کہ شادی شدہ مرد عورت کسی اور مرد سے, شادی شدہ مرد کسی اور عورت سے تعلقات قائم کرتا ہے. یہ اس بہرا روی اور انحراف کو جسے آزادی کا نام دیا گیا, حقیقت میں یہ آوارگی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ رپورٹیں ملاحظہ کریں تو دل دہل جائے گا. جسمانی بیماریاں, روحانی بیماریاں, نفسیاتی بیماریاں, ذہنی بیماریاں, یہ ایک ٹاپک ہے. ان چیزوں کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئی. سماجی خرابیاں, اخلاقی بگاڑ, اولاد الزنا, بے باپ کے اولاد, ان کے مسائل الگ, نشہ اس سے بڑھ جانا یہ الگ. اب اس میں سے اگر ایک دو کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کروں کہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں HIV ایڈز جو ایک انتہائی خطرناک بیماری کی طرح پھیلا, 1997 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں لگ بھگ 1.5 کروڑ اس کے مریض تھے, اور افریقہ, بر اعظم امریکہ میں اور بر اعظم افریقہ میں 7.5 کروڑ. برطانیہ میں صرف ایک سال میں کہتے ہیں لگ بھگ 16 لاکھ مرد اور خواتین سوزاک اور آتشک کی بیماری سے میں مبتلا ہوتے ہیں اور اکثر کی موت ہو جاتی ہے, اور ان میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے. اور ان بیماریوں کی دنیا کی رپورٹوں کے مطابق, ان یورپ کے ممالک ہوں, افریقہ کے, برطانیہ کے ممالک میں, یہ صرف 2 بیماریوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, ان کی وجہ سے, ان بیماریوں کی بڑی وجہ پھیلنے کی ناجائز جنسی تعلق ہے. ایک مرد کا کئی عورتوں سے, ایک عورت کا کئی مردوں سے تعلق قائم کرنا, یہ ان بیماریوں کی وجہ ہے. یہ صرف میں 2 بیماریوں کی, اور بھی کئی بیماریاں اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں. ایک یہ ہوا نفسیاتی کہ سکون نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کا جوڑا بنایا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، مردوں کے لیے انسانوں کے لیے جانوروں میں جینوں میں جوڑا نہیں بنایا، مرد کو عورت جو انسان ہی ہے جوڑا بنایا ایک دوسرے کے لیے۔ کیوں بنایا؟ ایک مقصد بتایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے اس کی طرح اس کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا تعلق جائز طریقے پہ اصول اور قانون کے لحاظ کے مطابق ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نکاح شرعی، شادی سکون کا ذریعہ ہے۔ اس کا الٹا مطلب یہ ہوا کہ اگر شادی کی بجائے ناجائز تعلق، زنا اور ناجائز جسمانی تعلق، جنسی تعلق قائم کیا جائے گا تو یہ سکون کو غارت کرنے والا ہوتا ہے، اور تجربات گواہی دیتے ہیں کہ زنا کرنے سے سکون، لذت تھوڑی دیر کے لیے چاہے ملتی ہو لیکن سکون غارت ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اسی آیت میں سورہ نور کی من آیات ہی میں آگے جو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان مودت، محبت، رحمت، مہربانی کا جذبہ، اور رحمت و مہربانی پیدا کر دیا۔ رحمت، مہربانی اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان؟ جب نکاح شرعی ہو، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن نے کہا کہ وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ لباس سے تعبیر کی، یہ لباس ہم پہنتے ہیں کس لیے پہنتے ہیں؟ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو ستر پوشی ہوتی ہے، جسم کو ڈھانکتا ہے، ایک تو ہمارا عیب چھپتا ہے جسم کا، مرد عورت، عورت مرد کے عیب کو چھپانے کا ذریعہ اس لیے کہ لباس کی طرح ہے۔ اسی طرح لباس سے زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے، زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے۔ تو مرد عورت کے لیے زینت کا کام دیتا ہے، اور عورت مرد کے لیے زینت و زیب و زینت کا کام دیتی ہے۔ یہ دوسرا لباس کا فائدہ ہوا۔ لباس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موسموں کے نشیب و فراز، سختی، شدت اور کمی بیشی جو آتی ہے اس سے انسان کو بچاتی ہے۔ سخت سردی ہے تو لباس سے آدمی گرمی حاصل کرتا ہے۔ گویا زندگی کے موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے جو شدت اور پریشانی آتی ہے، لباس سے آدمی اس کا اپنا بچاؤ کرتا ہے، لباس کو ذریعہ بنا کے۔ تو مرد اور عورت زندگی کے مسائل میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب نکاح کا ایگریمنٹ ہو، عقد ہو، ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین ہو، جو قرآن و حدیث نے اور اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین نے جس طرح سے بیان کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی۔ کہیں ایسا ہے کہ مادی طور سے صرف جسمانی سطحی انداز میں شادی بیاہ کا رواج ہے، کہیں ایسا ہے کہ اگر روحانیت اور دینداری اختیار کرنا ہے ہندو مذہب میں، جین مذہب میں، اور عیسائیوں کے ہاں جو رہبانیت اختیار کرنے، مذہبی زندگی اختیار کرتے ہیں کہ دنیا کو، بیوی بچوں کو چھوڑ دیے گھر میں، کیا خانقاہ میں چلے جائیں، کلیسا میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، سنیاس لے لیں، وہ کیا تیاگ دے دیں میں، یہ روش اختیار کی۔ تو یہاں یا تو پورے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور سطحی مذاہب جو جمہوریت، آزادی، مساوات اور آزادی اور کے نام پہ جو آوارگی اختیار کی گئی، وہاں ان تعلقات کو اتنے سطحی اور ظاہری انداز میں لیا گیا کہ اس میں دل کی یہ جذبات، قربانی، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ محبت اور مودت سے پیدا ہوتی ہے جو نکاح کے رشتے کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نکاح کے فوائد اور زنا کے نقصانات ہم سامنے رکھیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو گھروں سے نکال کر آفسوں اور دکانوں کی جو زینت بنایا گیا، اسٹیج کا جو ہے لوگوں کی نگاہیں سینکنے اور ان کو لذت دینے کا کام کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا، ہلاک ہو جانے والی، ضائع ہو جانے والا سامان بنا دیا گیا۔ یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں انہوں نے بیان کیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مغربی دنیا ہے چمک دمک والی، فیشن شو میں، مقابلہ حسن میں عورتوں کو خوب اہمیت دی جاتی ہے۔ ٹی وی چینل پر ٹی وی شو میں آ رہی ہے، کوئی سیریل کی ہیروئن ہے، مطلب کلاکار، اداکارہ ہے، یا فلموں میں اداکارہ ہے، ڈراموں میں، یا کوئی شہرت والی ہے، کوئی اور حیثیت سے اس کو جو کوئی مقام حاصل ہو گیا تو اس کی قیمت لگتی ہے، لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس کو توجہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کی کشش ختم ہوئی، چند سال گزرے تو اب وہ چلی گئی، کسی دوسرے کی نگاہیں جو ہے دوسروں کو تلاش کرتی ہے، اب دوسرے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔
آزادی نسواں کی تحریکوں میں کام کرنے والی یورپ کی متعدد خواتین کی آج کتابیں، بیانات آ چکے ہیں منظر عام پر، اور ان کا یہ اعتراف ہے کہ آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا کر، اس کی تحریک چلا کر، اس میں اپنے آپ کو کھپا کر ہم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، غلط کام کیا ہے، عورتوں کو اور زیادہ مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیونکہ خواتین کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے امور جو گھریلو ہیں، لاکھ مرد منع کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہم کو فراوانی حاصل ہو، لیکن عورتیں ملازماؤں کے ہونے کے باوجود کچھ کام گھریلو ایسے ہیں جو خود کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے بچے کی پرورش اور دیکھ بھال ماں کی فطرت میں ہے۔ آزادی کے نام پر آیاؤں کو دے کر اپنے آپ کو جو ہے اس سے فارغ کر لینا، اگرچہ کچھ دنوں کے لیے دکھانے میں اچھا لگتا ہے، لیکن ماں کی ممتا اور اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ بچے کو تھوڑا وقت دے، اس کے لیے جو ہے اپنی ممتا اور اپنے محبت کے جذبات قربان کرے، اس کے لیے قربانیاں دے۔ یہ ساری چیزیں جب ختم ہو گئی آوارگی کے نام پر، آزادی کے نام پر جو حقیقت میں آوارگی تھی، تو خاندان ٹوٹ گئے، خاندان بکھراؤ کا شکار ہو گئے۔ گھر ایک بوجھ ہے، تنہائی کی زندگی، لڑکا لڑکی اکیلے رہیں گھر میں۔ یورپ اور امریکہ میں اسی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں چھوٹا پریوار سکھی پریوار۔ اگر غور سے دیکھیں تو بڑا پریوار سکھی پریوار ہوتا ہے۔ جھگڑے لفڑے ہوتے ہیں، چھوٹے میں بھی ہوتے ہیں، چھوٹے کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ بڑا پریوار کا مطلب یہ نہیں کہ سب ایک ہی گھر میں رہیں، الگ الگ رہیں، خاندان بڑا ہو تو یہ برکت کا باعث ہے۔ آپ کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوں گے، آپ جتنی شادی کر کے آپ گھر میں خاتون لائیں گے، اتنی قسمت لاتے ہیں گھر میں۔ اللہ تعالیٰ ہر بچہ ہو یا بچی، جب روح پھونکی جاتی ہے نا ماں کے پیٹ میں، اسی وقت فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے جو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ وہ دنیا میں کیا کھائے گا کمائے گا، یہ اسی وقت لکھ دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اپنی روزی کا، اپنی قسمت کا نوشتہ لے کر پیدا ہوتا ہے، آپ نہیں کھلاتے اس کو، ذریعہ بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ تو یورپ میں عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہ کے بندھن کو توڑ کر یا اس کو بوجھ سمجھ کر جو آزادی کے نام پر آوارگی اختیار کی گئی، اس سے جسمانی بیماریاں، میں نے تھوڑی سی مثال دی، پھر خاندان کا بکھراؤ، اخلاقی گراوٹ، اس کے نتائج کہاں کہاں تک گئے۔ ابھی ہمارے یہاں میں نے اس تناظر میں یہ موضوع چھیڑا کہ ہمارے یہاں حجاب پر بحث ہو رہی ہے۔ کرناٹک کی بعض اسکولوں کالجوں میں مسلم لڑکیوں کو حجاب لگا کر آنے پر پابندی عائد کرنے کی بات کہی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تحریک بنا دی گئی۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو کرنا ایسا مانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے، ابھارا ہے، ان کو کامیاب بنانا، لیکن جب وہ چیز موضوع بن گئی ہے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ اس کو مسلمانوں کو ڈرنے سے زیادہ اس کو نعمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے وہ غیر مسلم احباب، دوست اور دوسرے لوگ جو دین اسلام کی خوبیوں سے، اس کی تعلیمات کی پاکیزگی سے ناآشنا ہے، یہ اچھا موقع ملا ہے کہ ان لوگوں نے یہ موضوع چھیڑا، ان لوگوں نے اس کو میڈیا کا موضوع بنایا۔ اب ہم اس موضوع کو ذریعہ بنا کر، اس شہرت کو ذریعہ بنا کر اسلام کی صحیح تعلیم، اس کے فوائد اور اس کو نہ ماننے کے نقصانات ان تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہدایت لے آئیں، ہدایت کو پالنے میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ وہ اسلام کو دبانے کے لیے جو کام کرتے ہیں وہی اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں نے یہ گفتگو چھیڑی ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ابھی حجاب کی بات کر رہے ہیں، سیکولرزم کا، لا مذہبیت اور لا دینیت کا حوالہ دے کر، کہ کیا یورپ کے سیکولرزم کو وہ مانیں گے جہاں مذہب کو گھر سے نکال دیا گیا، انفرادی معاملہ قرار دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ حکومت میں کوئی مذہب نہیں رہے گا، انسان کے سماجی زندگی میں بھی نہیں رہے گا، قانونی اعتبار سے بھی نہیں رہے گا، اس کے اپنی مرضی ہے، جہاں مانے۔ اب اس معاملے کی بنیاد پر وہاں جو چیزیں عام ہوتی گئی، آوارگی بڑھتی گئی، اس میں ایک ہلکا سا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت بالغ ہیں اور ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو وہ سرے راہ ایک دوسرے سے حق کر سکتے ہیں، گلے مل سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں۔ بعض الفاظ نہیں استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا، نہیں کرنا چاہیے، لیکن موضوع کا تقاضا ہے کہ اس کو کھل کر بیان کیا جائے۔ تو یورپ اور امریکہ کی گلیوں میں، سڑکوں پر، پارکوں میں سرے عام مرد اور عورت ایک دوسرے سے بوس و کنار، ملنا جلنے والا کام کرتے ہیں۔ اب وہاں کا قانون یہ کہتا ہے
کہ وہ ان کا یہ کام جو ہے وہ قانون کے خلاف نہیں ہے, جرم نہیں ہے, دونوں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں, آپ کی کمپلین ہو جائے تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے. ملاحظہ فرمایا. تو یہ جو حجاب پر اعتراض کرنے والے ہندوتو کے علم برداران ہیں, فرقہ پرست, حجاب پر جو ہے وہ جے شری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہاں, بی بی مسکان برقعے میں جو گئی, جن کی ویڈیو آئی, ہاں, تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس سیکولرزم کو, مذہبی شناخت کو مٹا کر اس حد تک جانے کو تیار ہیں, یورپ اور امریکہ کے پیچھے جانے کے لیے؟ وہاں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ میں نے ایک ہلکی سی مثال دی, ابھی اشارہ کیا تھا. رشتوں کا احترام پامال کر دیا گیا. فرائیڈ کا نظریہ اباحیت, ڈاروین کا نظریہ جس نے انسان کو بندروں کی اولاد کہا, انسان پہلے بندر تھا, پھر بنمانوس ہوا, پھر انسان نما ہوا, پھر جو ہے انسان ہو گیا. اس کو سائنس والوں نے بھی رد کر دیا ہے. عقلاً بھی کسی طریقے سے وہ تھیوری جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. بندر پہلا بولتا ہے بندر آج ہے, بنمانوس ہے دنیا کے اندر, دونوں ہیں. ان کے بعد تیسری کڑی بولتا ہے انسان نما, دنیا میں کہیں انسان نما کوئی مخلوق نہیں ہے. چوتھی کڑی انسان ہے, وہ ہے. ایک 4 سلسلہ ہے, 4 کڑیوں کا ایک سلسلہ آپ بتا رہے ہو. ہاں, ان میں سے پہلی ہے, دوسری ہے, تیسری غائب ہے, چوتھی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اور بھی کئی اعتراضات سائنسی اعتبار سے. ارتقائی نظریہ ڈاروین کے علاوہ بھی لوگوں کا ہے. سیکولرزم اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے, مذہب کو نشانہ بنانے کے لیے, میں نے گزشتہ ہفتے منگلور میں جمعہ کا خطبہ دیا اسی ٹاپک پر. ہاں, وہ وائرل ہوا. سیکولرزم کی راہ نجات پر سیکولرزم کی الغار کے نام سے وہ خطبہ ہوا. اس میں نے پردے کے معاملے کا اس وقت یہ ایشو اس طرح نہیں بنا تھا. میں نے ہلکا سا ذکر کیا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ اعدائے دین نے, خاص طور سے اسلام کے دشمنوں نے, عالمی سطح پر یہ ایک سازش رچی ہے. اور جو جدید فکری افکار ہیں, سیکولرزم, جمہوریت, جس کو عربی میں علمانیت اور ڈیموکراتیہ, انگلش میں ڈیموکریٹک کہتے ہیں, ہاں, اور اسی طریقے سے حقوق انسانی, ہاں, ہیومن رائٹس, ہاں, اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں. ان میں سے جتنے الفاظ اور اصطلاحیں ہیں ان کی اپنی تاریخ ہے, پس منظر ہے, بیک گراؤنڈ ہے, اور ان کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ ان کا اصل نشانہ اسلام ہے اور مسلمان ہیں. کرناٹک میں جو کیا جا رہا ہے, یہاں ابھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے, لمبی چوڑی بات میں نہیں کرنا چاہتا. ہاں, سیاسی معاملہ ہو جاتا ہے, اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی موضوعات پہ ہم نہ بولیں. سیاست والے دینی موضوعات میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اب اس کا دفاع ہم کرنے جائیں تو کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ زیادہ بولنا نہیں چاہیے. خیر, پھر بھی کچھ چیزیں مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں. تو یہ جو معاملہ یہاں چھڑا ہے یہ یہاں کا نہیں ہے, اور تازہ یا پہلی بار کا نہیں ہے, اور ان کا پہلا معاملہ نہیں ہے. ابھی جو موجودہ حکومت جب سے آئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے متعلقہ امور کو ایک کے بعد ایک, یا کے بعد دیگرے چھیڑا جا رہا ہے. ابھی یہاں معاملہ تھا, 4-5 ریاستوں کا الیکشن ہے, اسی تناظر میں دھرم سنسد کا معاملہ آیا, مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی باتیں کہی گئی, معاملہ کورٹ میں گیا. ہاں, ابھی وہاں کے جو ان کے پیشوا ہیں مذہبی, ان کی ضمانت بھی ہو گئی. مسلمان اگر وہ شہریت کے قانون کے سلسلے میں اس نے احتجاج کیا ہے, جمہوری طور سے کیا ہے, تو وہ لوگ آج تک جیل میں ہیں, ان کی ضمانت نہیں ہو سکی. یہ سر عام بیان دیتے ہیں کہ قتل عام کیا جائے, مارا جائے, اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے. ہاں, ان کا وزیر یہ بیان دیتا ہے کہ یہاں کا اصل جھنڈا جو ہے وہ بھگوا ہے, ترنگا تو ختم ہونے والا ہے. ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ عام طور سے اخبارات میں اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ بیانات ہوتے ہیں, بیانات دیے جاتے ہیں. اس لیے میں اس اشارے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دھرم سنسد کے اندر یہ معاملہ, اس سے کچھ دنوں پہلے یہی حکومت جو ہے طلاق اور خلا کے معاملے کو چھیڑ چکی ہے. اس میں ان کو بہانہ ملا, بعض مسلمانوں کے غلط مسئلہ حلالے کی وجہ سے خوب بیان بازیوں کا موقع ملا, اور بالآخر انہوں نے ایک قانون بنا دیا. اس میں جہاں ان کی شرارت ہے, بعض مسلمانوں کی حماقت اور ان کو بجائے دین کے اپنے مسلک کے دفاع کرنے کی کوشش بھی داخل ہے. میں ایسا مانتا ہوں. ہاں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, ہاں, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حلالہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا. جب اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور اس کو بہانہ بنا کے قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو یہ نہیں بولا گیا پورے مسلمانوں کی طرف سے کہ حلالہ قرآن و حدیث میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ لعنتی کام ہے, یہ صحیح نہیں ہے.
قرآن حدیث کا جو نظام طلاق ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو لوگ سمجھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ خیر، طلاق والا اور نکاح والا مسئلہ چھیڑا گیا۔ اس سے پہلے مسجد کا معاملہ تھا، اس سے پہلے مسجد کا معاملہ۔ اب مسجد کا معاملہ جو ہے وہ اس میں کیا کیا ظلم زیادتی ہوئی وہ ایک الگ نظر ہے، وہ ایک طریقے سے کشش کھو چکا ہے۔ ہاں، الیکشن آتا ہے تو ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ صرف یہ الیکشن کی وجہ سے گرمایا جا رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جو حکومت عوامی فلاح و بہبود کا، ملک کی خدمت کا، تعمیر و ترقی کا صحیح کام نہیں کر رہی ہے، اس کے پاس موضوعات نہیں ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ مذہبی منافرت کو ہوا دی جائے، اس کو فضاؤں میں، ماحول میں اس بحث کی گونج اس طرح پیدا کی جائے کہ بس یہی موضوع زیر بحث آ جائے اور لوگوں کے ملک کے لیے یہی موضوع اہم بن جائے۔ میڈیا والے تو ان کے آدمی ہے ہی، وہ جس موضوع کو موضوع بنانا چاہتے ہیں اس کو عام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹک کا یہ معاملہ جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ موضوع بن گیا، تاکہ دنیا کے جو زمینی حقائق ہیں، حکومت کی نااہلی ہے، کام نہ کرنے کا معاملہ ہے، لوگوں کی شکایت و پریشانیاں ہیں، وہ پس منظر میں چلے جائیں، بس اسی پر بات چیت ہوتی رہے۔ اور اس کے لیے ان کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کا ٹاپک بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ افسوس ان غیر مسلموں پر ہے جو یہ جانتے ہیں لیکن جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اب بہت ساری پہلے تو کچھ باشعور لوگ، منصف لوگ، اور اب بہت سارے غیر مسلم ہندو بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موضوعات مسلمانوں کے لیے چھیڑ چھاڑ کا جو بار بار ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہ لوگوں کی سیاسی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں اضافہ کر کے کہ سیاسی اور الیکشن کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ثقافتی اور مذہبی جنگ کا ایک حصہ ہے۔ سیاسی موضوع، سیاسی فائدہ تو عارضی طور پر حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ قانون سازی، ہندوستان کا آئین بدل رہا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہندوستان کا آئین بدل رہا ہے۔ آج ابھی ایک دو روز پہلے ایک وزیر کا بیان آیا کہ بھگوا جھنڈا جو ہے وہ اگلا ملک کا جھنڈا ہوگا، اور اس قسم کے اور بھی بیانات۔ ہاں، ہم اسے نقل کریں تو لوگوں کا بھڑکانا بن جائے، وہ کھلے عام بیان دیتے ہیں، اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ ہاں، بہرحال یہ ایک ثقافتی جنگ ہے۔ ایک مذہب اپنے مذہب کو غلبہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہندوستان میں جو اعلیٰ طبقہ ہے، برہمنیت، وہ کھل کر یہ بات اس لیے بھی کہنے سے کتراتی ہے کہ ان کے یہاں صرف مسلمان نشانہ نہیں ہے، اصل نشانہ تو نچلی جاتی کے لوگ ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو نشانہ بنا کر، موضوع بنا کر، لوگوں کو یہ دکھا کر کہ ہمارے لیے یہ خطرہ ہے، غیر مسلموں کو تھپ تھپایا جاتا ہے۔ 2-2.5-3% برہمن جو ہیں وہ دوسروں کو جو ہے اس میں مشغول رکھ کے ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس سے آنکھوں کو کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں۔ خیر، یہ ایک طرف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ثقافتی جنگ کا حصہ ہے، مذہبی جنگ کا حصہ ہے، اور اس کے تانے بانے ہندوستان ہی سے نہیں، عالمی طاقتوں سے ملتے ہیں، اور یہ کوئی تازہ بات نہیں ہے۔ قدیم زمانے سے، برسہ برس سے، ہاں، جب مسلمانوں اور اسلام کے خلاف تہذیبی جنگ، ثقافتی جنگ، علمی محاذ پر جنگ شروع ہوئی، فکری محاذ پر جنگ ہوئی، تو ان کے دانشوروں نے، تھنک ٹینک سے، یورپ، امریکہ اور ان سے متعلقہ اسرائیل اور ان کے ہم نواؤں نے جو محنت کی ہے اسلام پر اسٹڈی کر کے کہ کس طریقے سے اس کو ٹارگٹ کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، کیسے اعتراض کر کے ان کو الجھایا جائے، تو ایک لمبا چوڑا منصوبہ ہے۔ مالیگاؤں میں ہم لوگوں کا ایک درس کا سلسلہ شروع ہوا، شبہات کے فتنے۔ ہاں، میرا خیال ہے کم و بیش 25 ہو کر ابھی وہ رکے ہوئے ہیں 1.5-2 مہینے سے۔ اس میں ابتدائی خارجی طور پر میں نے شبہات کے فتنے بعض کتابوں کے حوالے سے بیان کیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ میری یہاں میرے ساتھ موجود ہے، میں ساتھ لے آیا تھا بعض حوالوں کے لیے، لیکن شاید اس کا موقع نہ ملے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سے راستے اور طریقے اختیار کیے گئے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے، میڈیا کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے سے، ثقافت کے نام پر، کھیل کود کے نام پر، نوجوانوں کی دلچسپی کے موضوعات کے نام پر، پھر سب سے زیادہ جس چیز کو موضوع بنایا دشمنان دین نے لوگوں کو اسلام اور سے بدزن کرنے کے لیے، وہ مسلم خاندان اور مسلم عورت سے متعلق حقوق کا معاملہ ہے۔ خوب 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 یہ چرچا کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمان عورت مظلوم ہے۔ ہاں، ابھی ہم اس پر آگے بات کرتے ہیں کہ مظلوم ہے۔ یہاں میں جو بات چل رہی تھی اس کا چھوٹا سا ذکر اور کروں کہ یہ چیزیں
عورتوں کی آزادی کے نام پر جو آوارگی کو فروغ دیا گیا، یورپ کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفسیاتی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، خاندان کا بکھراؤ، اخلاقی بحران. اب آزادی کے نام پر جب یہ پابندی ہٹا دی گئی کہ عورت جو ہے وہ نامحرم مردوں سے ایک فاصلہ رکھے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پارٹیوں میں، تقریبات میں ایک عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں، اپنے بھائی کی اپنے بیٹے کی موجودگی میں دوسروں سے گلے مل کر ڈانس کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے. بعض تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ ایسے میں ایک بیٹا جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، تو اس کے اندر جو فطری غیرت ہے، خاص طور سے ماں کے تعلق سے بیٹا بہت غیرت مند ہوتا ہے. اس کی بے غیرتی برداشت نہیں کرتی، ماں کی بے غیرتی کو وہ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن وہاں کا ماحول اور قانون اسے روکتا ہے کہ اس پہ ٹوک بول نہیں سکتا. اب وہ کیا کرتا ہے، جب اپنی ماں کی بے راہ روی دیکھتا ہے تو اس کو جھلاہٹ ہوتی ہے، مزاجن وہ تشدد پسند بنتا ہے، سماج کا اصولوں کا باغی بنتا ہے، وہ خود بھی بے راہ روی، زنا اور بدکاری کے راستے پر چلتا ہے، اور اپنے غم کو چھپانے دبانے کے لیے نشے کا سہارا لیتا ہے. اس سے نفسیاتی طور سے، ذہنی طور سے وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے. اور کبھی کبھی مرد عورت سے اور عورت مرد سے دھوکہ کھاتے ہیں، جب کہ میں اسے چاہتا ہوں اور یہ کسی اور سے تعلق رکھ رہا ہے، یا بیٹا باپ ماں اور کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے، تو کبھی کبھی معاملہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ وہ مرد خودکشی یا عورت خودکشی کرنے پر تیار ہوتے ہیں. بیماری ہو گئی سخت، یا بڑھاپا آ گیا، آزادی نسواں، ملک مقابلہ حسن میں حصہ لینے پر سارے کیمروں کی نگاہیں اس کی طرف تھی، لیکن تھوڑی سی عمر بڑھ گئی تو اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب کمائی کا بھی وہ ذریعہ نہیں رہا، تو نفسیاتی طور سے وہ نگیٹو میں چلے جاتے ہیں. اور کبھی کبھی مختلف قسم کی ذہنی، نفسیاتی، اعصابی بیماری ہوتی ہے، دماغی خلل ہوتا ہے، اور کئی لوگ اس میں خودکشی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. یہ مختلف بیماریاں میں بتا رہا ہوں. ہاں، اولاد الزنا، ایسے بچے جن کے باپ کا پتہ نہیں. امریکہ کے کئی صدر ایسے بنے جن کے باپ کا پتہ نہیں. ایسے واقعات بھی آئے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس نوکری حاصل کرنے گیا، اور اس کا جو مہینے بھر کا خرچ اور وہ تھا، وہ اس کا سگا باپ جو تھا، حقیقت میں جو باپ تھا لیکن شادی نہیں کیا تھا اس کی ماں سے، بعد میں پتہ چلا کہ میرا باپ ہے، اور اس کو پتہ چلا یہ بیٹا ہے. اس کے کتے اس سے زیادہ کھاتے تھے، اور بیٹا محروم ہے. ماں سے بیٹے کا تعلق، سگے بھائی بہن کا تعلق. پھر یہی نہیں، جب لذت اور ایک دوسرے سے جسمانی تعلق ہی سب کچھ اور دنیا کی معراج بن گیا، تو بوڑھے مرد اور بوڑھے ماں باپ کا گھر میں وجود جو ان کو کھلنے لگا. کہا ماں باپ کو یا بوڑھے لوگوں کو یا مشترکہ خاندان میں بھائی بہنوں کی آمد کو ختم کیا جائے، نکالا جائے. چنانچہ گورنمنٹ کو دارالضعفاء، اولڈ ایج ہوم بنانا پڑا کہ بوڑھوں کے لیے الگ گھر. اب جو جوان لڑکے لڑکیاں اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، گورنمنٹ کے اس میں دارالضعفاء میں، اب ہندوستان میں بھی بننا شروع ہو گیا ہے، کافی شہروں میں بن چکا ہے، تو اس کو گورنمنٹ دیکھ بھال کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، مر جائے تو وہی تجہیز و تکفین کر دے. بیٹے بیٹیوں کو فرصت ملی تو آ جائیں گے، ورنہ اپنے مشغولیات میں لگے رہیں گے. یہ نقشہ بنا. بات تھوڑی سی پھیل گئی. ان آیتوں کی روشنی میں جو میں نے سورہ نور کی پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو، عورتوں کو نگاہوں کو پست رکھنے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی جو تعلیمات دی، یہ اس آوارگی کے راستے پر جانے کے لیے پہرے بٹھا دیے کہ نگاہوں کو بھی بے قابو نہ ہونے پائے. وقت ہوتا تو میں اور روایتیں پیش کرتا، جیسے اللہ کے رسول کا بخاری مسلم کا وہ فرمان، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو شادی کی طاقت رکھتا ہے نوجوانوں کی جماعت تو شادی کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے. فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ وہ کسر شہوت کا طریقہ ذریعہ ہے، محفوظ ذریعہ ہے. روزہ رکھے آدمی تو اپنے آپ پر کنٹرول رہتا ہے اور مردانہ قوت متاثر بھی نہیں ہوتی. آج کل جو دوائیں اور چیزیں اختیار کرتے ہیں اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے، اس سے نقصان ہوتی ہے، قوت مردانہ پر اثر پڑتا ہے. خیر، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے پاکیزگی کی زندگی بیان کی تعلیم دی، اور اسی کا ایک حصہ ہے کہ اس نے پردے کا حکم دیا، عورتوں کو چھپانے کی چیز بیان کیا.
اب ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اصل موضوع پر انہیں جو کچھ بیان ہو چکا، یہ باور کرایا جاتا ہے عالمی سطح پر بھی، اور اب ہندوستان میں بھی اس موضوع کو اب منظر پر لایا گیا، پہلے نمبر پر لایا گیا۔ طلاق نکاح والا قانون بن گیا، ہاں، بابری مسجد ٹوٹ گئی، اس کے مندر کے حق میں کورٹ سے فیصلہ کروا لیا گیا، سودے بازی کروا لی گئی، ہاں، اور پھر مختلف قوانین بنتے جا رہے ہیں، ہاں، ہندوتوا کی ثقافتی جنگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب موضوع بنایا گیا ہے پردے کو، اور جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کرناٹک سے یہ معاملہ شروع ہوا، ہاں، مدھیہ پردیش کے ایک وزیر کا بیان ہے کہ یہاں بھی ہم اسکولوں کالجوں میں اس پر پابندی لگانے والے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ جو ہے یہاں لڑکیوں کو برقعے میں، اس میں کاغذ ہوگا، لڑکیوں کو برقعے میں نہ آنے دیا جائے۔ کیوں نہیں؟ یہ پابندی کس لیے لگائی جا رہی ہے؟ ان کا جواز یہ ہے، غور کرنے کی بات ہے، ان کا جواز جانے دیجئے، ان کا استدلال یہ ہے کہ برقع لگا کر خواتین اگر کالج اسکول میں آتی ہیں تو اس سے مذہبی شناخت ہوتی ہے۔ بڑی غور سے سنیے، قابل توجہ بات ہے، اس سے مذہبی شناخت ہوتی ہے، یعنی پہچان ہوتی ہے، اور یہ سیکولرزم کے روح کے خلاف ہے۔ اگر ہم باریکی میں جائیں تو ایک ایک پہلو پر کئی نقطوں سے غور ہو سکتا ہے۔ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو قانون ہے سیکولر لادین، یعنی کسی مذہبی شناخت کو قبول نہیں کرتا، وہ دوسری طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سیکولر کو ہم نہیں مانتے، ہندوتو لانا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اب یہاں ان کو ضرورت ہے تو یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں۔ ہمارا سوال اس سوال پر یہ ہے، ان کا جو اعتراض اور استدلال ہے کہ اس سے مذہبی شناخت ہوتی ہے، کہ اگر ایک مسلمان لڑکی برقعے میں اسکول کالج یا سرکاری ادارے میں کہیں جاتی ہے تو آپ کو ہندوستان کے ملک کے آئین کے ڈھانچے پر ضرب لگتی ہے، سیکولرزم کے خلاف نظر آتا ہے۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ برقعے کے ذریعے سے جو مذہبی شناخت ہوتی ہے وہ سیکولر ڈھانچے کے قانون کی روح کے خلاف ہے۔ کیسے؟ وہی قانون تمام ہندوستانیوں کو یہ حق دیتا ہے کہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، مذہبی آزادی، ہاں، آزادی رائے اور دوسری آزادیاں، مساوات کا حق۔ اب اگر مذہبی آزادی ہے تو یہ قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ عورتیں اپنے اوپر دوپٹے، اپنے اوپر چادریں ڈال کے اپنی زیب و زینت کو چھپائیں، نامحرم مردوں کے سامنے اسے ظاہر نہ کریں۔ تو اب قرآن کا یہ حکم ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور مومن مرد اور عورت کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو ان کے لیے اپنی جانب سے کوئی اختیار پاور رہ ہی نہیں جاتا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکنا ہے، ان کی بات ماننا ہے۔ تو ہم تو مانیں گے اللہ کی بات، یہ ہمارا دین ہے، ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ لہذا مذہبی آزادی کی جو بنیاد موجود ہے دستور میں، کیا برقع پہننے سے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ چیز الگ ہے اور اس سے ٹکراؤ ہو رہا ہے بنیادی ڈھانچے سے، تو اب ہمارا ایک اور سوال ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر ایسا مانتے ہیں کہ برقعے سے آپ کا یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو ایک ہندو مرد یا ہندو عورت کشکا لگاتے، ٹیکا لگاتے ہیں، اس سے ہندو دھرم کی پہچان ہوتی ہے۔ شادی شدہ عورتیں جو ہے وہ سندور لگاتی ہیں، ہاں، اسکولوں میں ہی نہیں بلکہ سرکاری اداروں میں، پولیس میں، کوئی بھی سرکاری محکمہ ہو آپ جائیں تو جتنے ہندو ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے ملے گی جن کے گلے میں، ہاتھ پر جینیو ہے، دیوی دیوتاؤں کی تصویریں ہیں، ہاں، یا اور بھی اس قسم کے مذہبی علامتیں ہیں، ان کے مندر کے خاص دھاگے بندھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان سے مذہبی شناخت نہیں ہوتی؟ اگر برقعے سے مذہبی شناخت ہو رہی ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے تو پھر دیوی دیوتاؤں کی تصویریں یہاں صرف گلے میں نہیں، ہاتھ پہ نہیں، بلکہ کہیں کہیں تو دیواروں پر لٹکا ہوا ہے۔ سرکاری کام کاج کا آغاز جو ہے وہ ناریل پھوڑ کے جو ہے ہندوانہ رسم کے مطابق ہو رہا ہے، یہاں اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا؟ چلیے ہندوؤں کا معاملہ ہے، عیسائی جو ہے سلیب کی لاکٹ پہنتے ہیں، تو آپ کل یہ کہیں کہ بھائی نصارہ عیسائی جو ہیں ان سے کہ اس لاکٹ سے مذہبی شناخت ہوتی ہے لہذا اس پر پابندی لگائی جائے۔ سکھ اور سردار جی
ہاں ان کو قانونی طور سے یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ پگڑی باندھ سکتے ہیں, ان کی خاص داڑھی مونچھ رکھ سکتے ہیں, اور ساتھ میں کرپال لے کر چل سکتے ہیں, کوئی خنجر جو ہوتا ہے. تو اب قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ اگر ایک کالج میں ایک سکھ طالب علم اسٹوڈنٹ آتا ہے اور ایسی پگڑی کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ مذہبی شناخت ہو رہی ہے, اس کو پگڑی نکال دینا چاہیے برقعے کی طرح, کیا آپ اس پر اعتراض کریں گے؟ ہاں یہاں ایک اور بھی بات جوڑ دی جائے, مجھے بڑا پڑھ کر تعجب بھی ہوا, ہنسی بھی آئی. بی جے پی کا ایک وہ ممبر پارلیمنٹ ہے یا وزیر ہے یا کوئی بھی تھا, کل پرسوں کے اخبار میں بیان تھا, کوئی وزیر تھا, اس نے بیان دیا کہ برقع پہن کے آنے والی بچیاں جو کالجوں اسکولوں میں نقاب لگا کر آتی ہیں اس سے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے, اس سے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے. میں نے کہا یہ جس نے بیان دیا ہے اس کو سمجھا بھی نہیں, یا پھر سمجھا ہے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے, آپ ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے. تبلیغ ہو رہی ہے مطلب کیا کہ دوسرے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں. اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہو کہ مسلمان یا عورتوں کا برقع پہننا, حجاب لگانا, ہاں یہ فائدہ مند ہے, اچھی چیز ہے, فطرت اس کو قبول کرتی ہے. کیونکہ عورتیں جب دیکھیں گی کہ یہ مسلمان لڑکی جو ہے نقاب لگا کر آ رہی ہے, حجاب پہن کر آ رہی ہے, تو اس کی طرف راغب ہوگی کہ ہمیں بھی پہننا چاہیے. اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ فطرت میں ہے. تمل ناڈو کی ایک بہت بڑی مصنفہ ابھی کچھ دن پہلے جس کا انتقال ہوا, بعد میں اسلام قبول کیا, انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جب میں ہندو تھی, غیر مسلم تھی, اس وقت بھی مجھے مسلمانوں کی کچھ چیزیں, خاص طور سے مسلمان عورتوں کا پردہ کرنا بہت پسند تھا. یہ دیکھیے فطرت بول رہی ہے, فطرت بول رہی ہے کہ پردہ پسند تھا. تو اب یہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ, اس سے تبلیغ ہوتی ہے, تو گویا آپ خود قبول کر رہے ہیں کہ یہ خوبی ہے تبھی تو تبلیغ ہو رہی ہے. تبلیغ آدمی کس کا اثر قبول کرے گا؟ جو اچھی چیز ہوگی. میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ یہ کام کرو, میں آپ کو آ کے ترغیب دوں گا کہ چوری, چلو ہم چوری کرتے ہیں, آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے, بڑا اچھا کام بول رہے ہیں. چوری کرنے کی میں تبلیغ نہیں کروں گا, اچھائی کی تبلیغ کروں گا نا. تو منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے تبلیغ ہوتی ہے, شناخت ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو لوگ حجاب پر اعتراض کر رہے ہیں, پابندی لگا رہے ہیں, وہ اسلام سے, اسلامی تعلیمات سے خوف زدہ ہیں, ڈرتے ہیں, ڈرپوک ہیں, ڈر ہے ان کو. کبھی کوئی مسلمان یہ اعتراض نہیں کرتا کہ بھگوا رنگ کا کپڑا پہن کر فلاں جگہ آیا, وہ کچھ کا ٹیکا لگا کر آیا, وہ سلیب کے لاکٹ پہن کر عیسائی آیا, یا وہ فلاں. لیکن مسلمان اگر کوئی چیز اختیار کرتا ہے تو غیر مسلموں کو اعتراض ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ڈر ان کو ہے, ہم کو نہیں ہے. ان کو یہ ڈر ہے کہ اسلام سچا دین ہے, اس کی تعلیمات فطری ہیں, وہ دل کو چھوتی ہیں. اسلام, لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس کی طرف جائیں گے. یہ غیر محسوس طریقے پہ اسلام کی حقانیت اور اس کی برتری کا اعتراف ہے ان کی طرف سے. کوئی مانے یا نہ مانے, میرا طنز سمجھے اس کو, لیکن میں ایسا کہہ رہا ہوں, مان رہا ہوں, اور صحیح بات ہے کہ دنیا کو اسلام سے ڈر لگتا ہے, وہ عیسائیت ہو, یہودیت ہو, ہاں ہندو مذہب کے وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی تبلیغ سے لوگ ادھر چلے جائیں گے. یہ تبدیلی مذہب کا قانون بنا رہے ہیں. اگر کوئی ایک شخص گمراہ جو ہے, تیاگی, جتندر تیاگی بنتا ہے, کیا نام تھا اس کا, وہ شیعہ وسیم رضوی, تو اس کا استقبال کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان, ہندو مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے بولتے ہیں قانون بنایا جائے, روک لگائی جائے, یعنی اسلام مسلمان ہونے کے لیے رکاوٹ ڈالی جائے, ہاں ہندو بننے کے لیے نہیں. اس میں بھی ان کو ان کا ڈر دکھ رہا ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارے لوگ مسلمان زیادہ ہوتے ہیں. اور ایسے وسیم رضوی جیسے بکاؤ لوگ تو چند ایک رہتے ہیں, کروڑوں میں, کئی کروڑوں میں ایک شاذ و نادر ملتے ہیں, ان کی کوئی وقت نہیں. ویسے بھی وہ مسلمان تھا کہ نہیں پتہ نہیں, تھا ہی نہیں. ہاں رافضی تھا, قرآن پر اعتراض جو کر رہا ہے, رسول پر اعتراض کر رہا ہے, تو وہ ادھر گیا تو کیا گیا, پہلے سے تھا وہیں. تو ان کو یہ ڈر ہے. یہ ہمارے محفوظ ہونے, ہماری مضبوطی کی دلیل ہے کہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ مسلمان ہوں گے, قانون بن جائے, لوگ مسلمان نہ ہو, اور لوگ ہندو دھرم اختیار کریں تو کہتے ہیں یہ گھر واپسی ہے. لوگ اپنے ہندوستان میں جو پرکھے تھے تمہارے سب ہندو ہی تھے, آپ بھی سب وہی تھے کیا؟ ہاں ان سے پوچھا جائے. اور پھر مذہبی آزادی کا جو دستور ذکر کرتا ہے اس کا کیا معنی؟ خیر, یہ اس طریقے کی تفصیلی بات کر سکتے ہیں ہم. اس کے بعد آگے ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں, ہاں کہ ایک بات غور کیجئے کہ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ اسکولوں میں, کالجوں میں مسلمان لڑکیاں برقع لگا کر آتی ہیں تو یہ غلط ہے, آپ شناخت مٹانا چاہتے ہیں,
تو ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہے مسلم لڑکیاں کالجوں میں برقع نہیں پہنیں گی، وہاں تک آئیں، وہ تو اسکول کے باہر ہے، اسکول میں جانے کے بعد اتار دیں گی کلاس میں۔ شرط ہماری یہ ہے کہ آپ سرکاری طور پر یہ انتظام کرو کہ لڑکوں کی کلاسیں الگ، لڑکیوں کی کلاسیں الگ، یا ان کا کالج الگ، ان کا اسکول الگ، دونوں کے اسکول کالج الگ الگ کر دیں۔ ارے بھائی آپ آج اسلام کے حجاب پر اعتراض کر رہے ہو، ہندو مذہب کے یہاں بھی گھونگھٹ اور پردہ کرنے کا تصور موجود ہے، آج بھی ہندو دھرم کے بعض علاقوں میں، بعض سماج میں عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں، دوسروں کے سامنے چہرہ نہیں کھولتی، تو کیا آپ اس کو بھی کہیں گے سیکولرزم کے خلاف ہے؟ ہاں، کیا آزادی کا، مساوات کا یہ مطلب ہے کہ مرد آزاد ہے تو جو کپڑا ہم پہنے وہ بھی اتار دیں؟ ننگے دھڑنگ رہے اور ایک آدمی بولے کہ میں ننگا ہوں، آزادی ہے، چلے گا؟ ہاں، مذہبی شناخت، اب آپ کوئی بھی کپڑا پہنتے ہو تو کہیں بھی مذہبی شناخت، یہ مذہبی شناخت ہے تو کپڑا ہی اتار دیں تاکہ کوئی شناخت نہ رہے۔ ہاں، چیل کوے اور جانوروں کی طرح بے لباس رہے، قدرتی لباس۔ تو میرا سوال یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ مخلوط تعلیم ختم کیجئے۔ مخلوط تعلیم، مسلمانوں کو تو اس پر لڑنا چاہیے تھا پہلے، اب ہم تنازل اختیار، چلو اب یہ چلا گیا، بابری مسجد چلیے خاموش، فلاں ہو گیا خاموش، فلاں ہو گیا خاموش ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بتایا جائے۔ سکھوں نے اجازت لی کرپال کے لیے قانوناً کہ یہ ان کے مذہبی تعلیم کے مطابق ہر سکھ کے پاس کرپال کا ہونا ضروری ہے، چاقو کا ہونا۔ تو ایسے ان چیزوں سے متعلق ہم نے کیوں نہیں کوشش کی؟ ہمارے رہنما قائدین اس پر غور کریں، اور میں آخر میں یہ بات ایک تجویز کے طور پر پیش کرنے والا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ مخلوط تعلیم کو ختم کیا جائے۔ اب اگر مخلوط تعلیم کو ختم کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، مجبوری ہے کہ بچیوں کو تعلیم دلانی ہے، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں 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 سب جگہ ضرورت ہے، تو اب ان کو جب یہاں تعلیم دلانے جاتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے کہ مخلوط تعلیم ہے۔ اب مخلوط ہے تو برقع پہننا ضروری ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ برقع نہ پہنے تو آپ مخلوط تعلیم ختم کیجئے۔ اس میں کون سی مساوات اور سیکولرزم ہے؟ اگر آپ یہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مخلوط تعلیم کرنا ضروری ہے، اب دوسرا سوال وہ جواب جو دیں گے یورپ امریکہ سے مل کر یہاں کے لوگوں تک کہ مخلوط تعلیم میں مرد اور عورتوں کی برابری ہے، مساوات ہے، یہ ایک تحریک چلتی ہے، تو میں یہ کہوں گا، جواب ہم دیں گے کہ آپ بھی نہیں مانتے کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ اسلام، یہاں جو میرے پاس ایک جملہ ہے اس اعتراض کے جواب میں کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کو ان چیزوں میں برابر کا حق دیا ہے جن میں برابری ہے بحیثیت انسان اور بحیثیت حق کے، اور ان چیزوں میں تفریق اور علیحدگی کی ہے جن میں تفریق کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، فطری تقاضا ہے، تخلیقی فرق ہے، اور یہ فرق دنیا بھی کرنے پر مجبور ہے۔ جو لوگ یورپ امریکہ سے لے کے یہاں تک جو مساوات کی بات کرتے ہیں، آپ سوال کا جواب دیں کہ آپ اگر مرد اور عورت کو ہر جگہ برابر مانتے ہو تو کیا ہر جگہ برابری دیتے ہو؟ بھائی ٹرینوں میں لیڈیز ڈبہ الگ سے کیوں رہتا ہے؟ اگر مرد اور عورت برابر ہیں تو خواتین کا ڈبہ الگ ہے، اور اس میں کوئی لڑکا آدمی غلطی سے چلا گیا تو فائن مار دیا جاتا ہے، کیس بن جاتا ہے۔ لیڈیز ٹرینیں بن گئیں، بسوں میں اور مختلف جگہوں پہ لیڈیز کی نشستیں الگ ہیں، کیوں الگ ہیں؟ جب برابر ہیں تو یہ امتیاز کیوں؟ مرد اور عورت دنیا کے کسی بھی مذہب میں اور ملک میں چلے جائیے، مرد اور عورت کے لباس میں فرق ہے۔ کہیں کہیں برابری کے نام پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں مردوں کا لباس پہن لیتی ہیں، یورپ امریکہ اور ماڈرن تہذیب میں جو ہے بعض لڑکیاں پینٹ شرٹ پہن لیتی ہیں کہ برابر ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہم کہ ان کے مرد جو ہیں، ہاں ٹرمپ یا دوسرے لوگ جو ہے وہ اسکرٹ پہن لے ہوئے لڑکیوں کا۔ ہاں، مرد اور عورت برابر ہیں یہ بتانے کے لیے بعض جگہوں پہ عورتیں مردوں کا لباس پہن لیتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ ایسا بھی کیجئے کہ مرد جو ہے عورتوں کا لباس پہن لے ہوئے۔ ہاں، یہ جو ساڑی اور لہنگا وغیرہ پہنتے ہیں یہ ہمارے فرقہ پرست ہے، جو ہے دونوں برابری دکھانے کے لیے کبھی کبھی یہ بھی پہنا کرے کہ مرد اور عورت برابر ہے۔ تو کیا یہ آپ مانتے ہیں؟ آپ نہیں مانتے، لباس الگ ہے، پہچان الگ ہے، نہیں پہنتے، اس کا مطلب آپ فرق مانتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں کہ چلو مرد اور عورت برابر ہیں، آفسوں میں ان کو نوکری دی جائے، فلاں دیا جائے۔ ابھی ریزرویشن کی لڑائی چل رہی ہے، پارلیمنٹ میں ریزرویشن دینا پڑ رہا ہے، دینے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ دیکھیں کہ آفیسز میں اونچی اونچی نوکریوں میں سیکریٹری شپ کی جگہ جہاں لڑکیوں کا استحصال ہو سکتا ہے وہاں تو لڑکیوں کو نوکری دی جاتی ہے۔ جو محنت کا معاملہ ہے، ڈرائیور کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، ایس ٹی ڈرائیور، بس ڈرائیور، حمال، جو مشقت کے طاقت کے کام ہے وہاں عورتیں کتنی ہوتی ہیں۔
کھیل کود میں ان کا دروازہ کھول دیا گیا کہ عورتیں جو ہیں صرف کھوکھو نہیں بلکہ کرکٹ بھی کھیل سکتی ہیں, ہاکی بھی کھیل سکتی ہیں, ہاں, اور جو ہے کبڈی بھی کھیل سکتی ہیں. چلو ٹھیک ہے, کھیلنے لگی. لیکن عورتوں کی ٹیم کا مردوں کی ٹیم سے مقابلہ ہوتا ہے کیا کہیں بھی کسی بھی ملک میں؟ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ یہ لوگ بھی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ مردوں اور خواتین میں فرق ہے. ہاں, بات کافی طویل ہو گئی, میں 20-25 منٹ صرف کہنے والا تھا, طویل ہو گئی. عرض یہ کرنا ہے خلاصہ کلام کے طور پر کہ آپ اگر غور کریں تو یہ جو حجاب پر جو بحث شروع ہوئی ہے اس کے کئی پہلو ہیں. یہ کثیر المقاصد ہے, صرف سیاسی پہلو نہیں ہے, صرف ووٹ لینا نہیں ہے, صرف دوسرے موضوعات سے لوگوں کا دھیان بھٹکانا مقصود نہیں ہے, اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانا بھی مقصود ہے. اور اس کے کئی پہلو ابھی باقی ہیں, ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ موضوع اگر طاقت اور میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے مندر مسجد جیسا. ہندوؤں میں, غیر مسلموں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پردے کو برا نہیں سمجھتے, اچھا مانتے ہیں, اور باپردہ خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ اس بات کو, جیسا کہ میں نے ابھی 1-2 حوالہ دیا, لہٰذا اس میں وہ کشش نہیں ہے, بلکہ اس موضوع سے کچھ لوگوں کو, بہت سارے ہندوؤں کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یا ان کے مخصوص لوگ ہیں یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بار بار مسلمانوں کو چھیڑتے ہیں, اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, بیجا اعتراضات کرتے ہیں. یہ سمجھتا سب کو ہے, کہیں نہ کہیں یہ الگ بات ہے, اور کچھ لوگ جرأت مند ہیں, کہتے بھی ہیں, اور یہ چیز آگے آنا ہی ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اگر ہم مثبت انداز میں سوچیں, صحیح انداز میں رد عمل کا مظاہرہ کریں, منظم طریقے سے اسلام کے متعلق اگر ہم لوگ مخلص ہو جائیں نا. مسلمان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ سر اٹھاتا ہے تو ہم تھوڑے سے فکر مند ہوتے ہیں, تو وہ دکھاتے ہیں, فکر مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آج کل تھوڑا اور زیادہ ہے سوشل میڈیا پر, اور اس پر کچھ الٹا سیدھا جواب دے دیا, ایک آدھ تصویر بنا دی. ابھی میں نے دیکھا کہ ایک برقعے والی جو ہے لڑکی کی تصویر ہے, اور اوپر جو ہے ایک چاکلیٹ ہے جس میں جو پلاسٹک میں لپٹا ہوا ہے, اور دوسرے میں جو ہے ننگی ایک کھلی ہوئی لڑکی ہے اور کھلا ہوا چاکلیٹ ہے, لالی پاپ. تو مطلب یہ کہ وہ غیر محفوظ ہے اور یہ محفوظ ہے. تو اتنے سے کام نہیں چلے گا, اور یہ کر کے آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی نہیں, بلکہ ان حالات کا گہرائی سے جائزہ لیجئے, ان کے مقاصد پر غور کیجئے, یہ دیکھیے کہ اس کے تانے بانے کہاں تک جڑے ہوئے ہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دین, مذہب اور اسلام کے خلاف سیکولرزم, ہاں, پھر اس سے جڑی ہوئی چیزیں, جمہوریت, حقوق انسانی, انسانیت, ہاں, کاش کے وقت ہوتا, ہاں, یہ الگ الگ مذاہب اور افکار ہیں. علماء, عالمگیریت, یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں, ان کے پس منظر اور تاریخ ہے, لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں تو سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, اور سب کا نشانہ دین ہے, اور بطور خاص اسلام ان کا نشانہ ہے, مسلمان ان کا نشانہ ہے. یہ اسلام اور مسلمان کے سچا دین ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی کوششیں ہو رہی ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں, پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, افراد ٹرینڈ کیے جاتے ہیں, مستشرقین کی ایک پوری جماعت بنی, قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کی, عربی زبان سیکھا, اسلامی علوم سیکھا, قرآن حدیث پر اعتراضات کیے, کتابیں لکھی, میڈیا پر اسلام کے خلاف جو ہے ہزاروں ویب سائٹ, ہزاروں اور سینکڑوں ٹی وی چینل چل رہے ہیں, بہت سارے اخبارات لکھے ہیں, روز کتاب چھپ رہی ہے, روز, مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, کروڑ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اسلام مسلمانوں کے خلاف. پھر بھی اسلام بڑھ رہا ہے, زندہ ہے, ترقی کر رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. صرف اس ایک بات پہ اگر دنیا غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دین حق ہے. اسلام کے خلاف جتنی کوششیں ہر محاذ پر ہو رہی ہیں نا, تعلیمی نصاب کے طور پر, اخبارات میں, میڈیا میں, حکومت کی طرف سے, ماہرین کی طرف سے, مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو استعمال کر کے کچھ لوگوں کو منکرین حدیث بنایا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو خریدا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو شرک اور بدعت کی تعلیم دینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو حجاب, اسلامی احکامات پر اعتراض کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے. جو ہمارے یہاں بھی کچھ منافقین ہیں نا, ان کی بولیاں بولتے ہیں, مروب ہیں, متاثر ہیں, جو دین کی تعلیمات کو نہیں جانتے, ان کی چمک دمک سے متاثر ہوتے ہیں, وہ بھی اعتراضات کرتے ہیں پردے پہ, شادی اور طلاق اور نکاح کے معاملے پہ. ان اسلام کی تعلیمات کی حقانیت اور تفصیل کو جانتے ہی نہیں ہیں, جیسے وسیم رضوی, ان کو حقیقت معلوم ہی نہیں ہے. میرا یہ دعویٰ ہے اور ایمان و یقین ہے کہ ایک غیر مسلم, عیسائی ہو, نصرانی ہو, جین ہو, مذہب کو اگر حقیقت میں انصاف کے دل سے اسلام کا مطالعہ کرے, ان چیزوں کا بھی مطالعہ کرے جن پر وہ اعتراض کر رہا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے, تفصیل کیا ہے, ان کا پس منظر کیا ہے, تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات سے بہتر دنیا میں کسی کی تعلیم ہے ہی نہیں, ہو بھی نہیں سکتی. عورتوں کو حجاب جو دیا وہ اسلام نے, وہ ان کی آزادی سلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی عزت کرنے کے لیے.
عورتوں کو اسلام عزت دیتا ہے. آپ بے عزت کرتے ہو چوراہوں پر, فلم کے پردوں پر, ٹی وی کے اسکرین پر. اب اس میں اگر کوئی مسلمان بھی یہ چیزوں میں, ان چیزوں میں شریک ہے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے, وہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے. تو یہاں جو میں نے بتایا کچھ چیزیں, ایک بات کو صرف جو کتاب سامنے ہے اس میں 3-4 صفحہ پیش کرنا تھا, لیکن وہ سب چھوڑ کر ایک بات, صرف ایک پوائنٹ پیش کرتا ہوں کہ عورتوں کی آزادی اور حقوق انسانی کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے, حقوق انسانی کا نعرہ, اس میں تاریخ دی ہے کہ کب سے یورپ اور دنیا کو پتہ چلا اسلام نے 1400 سال پہلے جو حقوق متعین کیے تھے اس سے بہتر جامع کچھ نہیں ہے. اور یورپ کو چند صدیوں پہلے تھوڑا تذکرہ ہوا, پھر اس میں ترقی ہوتے ہوتے 1948 میں ہیومن رائٹس منشور جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے شائع ہوا. پھر اس کا پس منظر کیا ہے اور کیا کیا تفصیلات ہے وہ اپنی بیان کی. اس میں جو شبہات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں ایک یہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی قید اور پابندیوں سے اور سماجی پابندیوں اور جکڑ بندیوں سے ان کو آزاد کیا جائے اور ان کو مردوں کے برابری کا حق دیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے تو اس کا مختصر جواب انہوں نے کئی پوائنٹس میں دیا, 3-4-5-6 پوائنٹس میں. میں ایک پوائنٹ صرف پیش کر رہا ہوں کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان اتنی برابری قائم کی ہے جتنی کہ ممکن تھی اور ضروری تھی. ہاں, اس پر میں بھی خطبہ دے چکا ہوں, آپ سنتے رہتے ہوں گے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, امر بالمعروف نہی عن المنکر, دونوں کا کام بتایا. جنت جہنم دونوں کے لیے ہے, حقوق و فرائض دونوں کے لیے ہے. لیکن یہ جہاں دونوں کے لیے یکساں معاملہ ہے اسلام نے دونوں کی برابری کی. لیکن جن امور میں فرق کرنا ضروری تھا ان میں فرق بھی کیا. میں نے ابھی کچھ مثالیں بیان کی کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت لباس میں فرق کرتی ہے, کاموں میں فرق کرتی ہے, ان کی نشستوں اور اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں فرق کرتی ہے, ان کی تخلیقی کمزوریوں کو جانتی ہے. عورتیں جسمانی اور تخلیقی طور پر نازک ہوتی ہیں, یہ سب مانتے ہیں, اس لیے مشقت کے کام انہیں نہیں دیتے. ہاں, اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ خود عورتوں کو مخصوص ایام جو مہینے میں آتے ہیں, بالغ عورت کو حیض آتا ہے, بچے کی ولادت کا جب پیریڈ ہوتا ہے اس وقت تو جو اس کو تکلیف ہوتی ہے, ان اوقات میں کیا ایک نارمل عورت کی طرح وہ کام کر سکتی ہے؟ سائنس کہتا ہے کہ ایک عورت کو جب مہینہ آتا ہے, حیض آتا ہے, تو اس وقت اس کی طبیعت اور مزاج میں تبدیلی آتی ہے عام نارمل حالات کے مقابلے میں. اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے. بعض علماء نے اس کو بیان کیا حوالوں سے نقل کر کے کہ اگر ایک لیڈی وکیل ہے, لیڈی ڈاکٹر ہے یا کوئی اور کام کرنے والی ہے تو وہ اپنے پیریڈ کے زمانے میں جب اس کو مخصوص ایام آئے ہیں اس میں وہ اپنی صلاحیت کے ہوتے ہوئے جھلاہٹ, جھنجھلاہٹ اور مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے غلطیاں کر سکتی ہے اپنے کام میں. لیڈی سرجن آپریشن میں غلطی کر سکتی ہے ایام حیض میں, اس کے مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے. تو یہ تخلیقی فرق ہے, لہذا اسلام نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے, اس سے زیادہ صحیح لحاظ کون رکھ سکتا ہے. چنانچہ دونوں کے درمیان خلقت میں انسانی جنس کے اعتبار سے دونوں کی عزت دینے میں مرد ہو یا عورت اسلام نے برابر کا مقام دیا. اسی طرح زندگی, امن و امان اور شریعت کے جو احکامات ہیں اس کا مکلف بنانے میں, ذمہ داریوں میں, اہلیت میں اور بدلے میں کہ جنت میں اور جہنم میں جیسے یہ جائیں گے ویسے وہ جائیں گے, ہر معاملے میں اسلام نے مرد اور عورت کو ایک جیسا رکھا ہے. اسی طرح سے آزادی فکر میں, تعبیر بیان میں, عمل میں, تعلیم و تربیت میں, بلکہ کہیں کہیں تو عورتوں کا درجہ مردوں سے زیادہ ہے. اب کہیں اگر کم ہے تو کہیں زیادہ بھی تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہا پھر تیری ماں, پھر تیری ماں, پھر تیرے باپ. 3 مرتبہ ماں کو کہا, 4تھی مرتبہ. آج تک کوئی مرد یہ اعتراض نہیں کرتا کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ سے زیادہ کیوں مقام دے دیا؟ گھر کا قوام مرد ہی ہوگا. قرآن کی آیتیں ہیں, الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ, یہ آیتیں ہیں الگ الگ. وہ سامنے رکھی جائے یہ اسی بنیاد پر ان کے تخلیقی اور صلاحیت کے, طبعی صلاحیت کے فرق کی وجہ سے. تو کہا کہ عمل, تعلیم و تربیت میں شرعی ضوابط کی حدود میں ان کو مساوات بھی دیا اور مرد اور عورت کے کچھ خاص معاملات اور احکامات بھی دیے. لیکن کچھ مقامات دوسرے ہیں جہاں ان دونوں کے درمیان کچھ فرق کیا گیا. جیسے لیکن ان میں کسی پر ظلم نہیں ہے, نہ دونوں میں سے کسی ایک پر نہ دونوں پر ظلم نہیں ہے. جیسے وراثت میں
کمی بیشی 1 روپیہ 8 آنا 1 اور آدھا. اب یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں عورت کو کم مرد کو زیادہ. اس کے جوابات کتابوں میں بہت تفصیل سے ہے. میں صرف ایک جملہ کہوں کہ عورتوں کو 6 جگہ سے وراثت ملتی ہے. خرچ کرنے کی ذمہ دار عورت کہیں نہیں ہے. بیوی ہے, کروڑ پتی بیوی ہے, اور اگر شوہر اس کا مزدوری کرتا ہے, کھانے خرچے کا ذمہ دار, رہنے کا ذمہ دار, مکان بنانے کا ذمہ دار مرد ہے, وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو. خرچے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے, بچے کی ضروریات کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے. ہاں, مخصوص حالات میں الگ بات ہوگی. ہاں, تو وراثت میں فرق ہے. ہاں, پھر شہادت گواہی میں یہ اس کی فطری کمزوری کہ وہ بھولتی ہے. ہاں, حجاب کے معاملہ عورتوں پر رکھا گیا. ہاں, اسی طریقے سے نفقہ, عورتوں کے نفقے کا ذمہ دار مرد کو بنایا گیا, مرد کا ذمہ دار عورت کو نہیں بنایا گیا. ہاں, اسی طریقے سے عورت کو اجازت دی گئی کہ 1 سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. اس میں فائدے ہیں, بہت سے مسائل کا حل ہے. جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ ناجائز تعلقات پر اعتراض نہیں کرتے, قہبہ خانے اور جسم فروشی کے اڈے قائم کرتے ہیں, بیوہ مطلقاؤں کے لیے حل نہیں بتاتے, ان کو بے راہ روی کا راستے پر چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, اسی طرح عورت کے بجائے مرد کو قوام بنایا. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آپ کوئی ادارہ اور سیکریٹری بناتے ہیں تو وہاں کوئی صدر ہوتا ہے کہ نہیں, مسجد کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ نہیں, تعلیمی درگاہ میں ذمہ دار ہوتا ہے کہ نہیں. تو گھر کا ذمہ دار اللہ نے مرد کو بنایا. انبیاء مردوں میں ہوئے, عورتوں میں نہیں. اس لیے کہ ابو جہل, فرعون, نمرود, حامان جیسے لوگوں سے نپٹنا عورت کے بس کی بات نہیں تھی. ہاں, خیر, تو کہا وتفسیر الحکمت الشرعیہ فی ذلک یطول, کہہ رہے ہیں کہ اس میں شریعت کے حکمتیں جو ہیں اس میں کافی تفصیل ہو جائے گی, اور یہ ہمارا جو بیان کا مقام ہے یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اسلام میں عورت کے جو حقوق ہیں اس میں پھر بتایا کہ بیوی ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, ہاں, ماں ہو, ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے زبردست مقام اور حقوق سے نوازا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو, اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ معروف کے ساتھ معاملہ کرو, رہن سہن رکھو. اسی طرح اللہ نے فرمایا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, ہاں, کہ ان کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی حق ہے جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں معروف کے ساتھ. اور بھی تفصیل ہے یہاں. کل ملا کر حاصل کلام یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو موجودہ پس منظر میں جہاں ہم یہ جواب دیں کہ پردہ اسلام کا حکم ہے, قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے, وہاں یہ بتائیں کہ یہ عقل اور فطرت کا تقاضا ہے. اس میں عورتوں کی عزت ہے, اس میں کسی مذہب کی شناخت نہیں ہے. آپ آج اعتراض کر رہے ہیں, کل تک عورتیں حجاب سے اور برقعے کے ساتھ میں اسکول, کالج اور مختلف مقامات پر جاتی تھیں اور جا رہی ہے. اس سے کیا نقصان ہو گیا؟ اس سے کون سا نقصان ہو رہا ہے اور کون سا نقصان ہو چکا ہے؟ اچانک یہ اتنا ابال کیوں آ گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اصل میں عورتوں کے ساتھ یا مسلمان عورتوں کے ساتھ ہمدردی مقصود نہیں ہے, ان کی بھلائی چاہنا مقصود نہیں ہے. ابھی طلاق والا قانون بنانے کے سلسلے میں بھی یہی پیش کیا گیا, جبکہ ہندوستان میں غیر مسلم ہندو عورتیں اور دوسری عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. کہیں ایک گھر میں ایک عورت کو لا کر کئی شوہر ایک بھائی لاتا ہے, کئی بھائی اس کو بطور بیوی استعمال کرتے ہیں. آج بھی ہندوستانی سماج میں یہ ہو رہا ہے. بعض علاقوں میں آج بھی لڑکیوں کو بیچا جا رہا ہے. ہاں, ان کی انتہائی بری حالت ہے. ان کو کبھی میڈیا میں موضوع میں اور سیاست کے بیانات میں نہیں لایا جاتا ہے تو مسلمان عورتوں کو. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بری بات نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے. ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم میں سے جتنے شخص ہیں ان خبروں پر فوری رد عمل, عجلت بازی, غصہ اور جھنجھلاہٹ کے بجائے غور کریں کہ یہ اللہ کا امتحان ہے, یہ پس منظر بن رہا ہے. ایک مومن داعی ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی اس سلسلے میں سوال کرتا ہے تو ہم اس کو ایسا جواب دیں, اس طرح اس کو یہ مسئلہ بیان کریں کہ اس کی طبیعت مطمئن ہو. جس کا انہیں ڈر ہے کہ حجاب کے ذریعے سے تبلیغ ہوتی ہے, اس بیان کو دے کر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس موضوع کو ابھارنے کی وجہ سے تبلیغ ہوتی ہے. اور یہ ہمارا کام ہے, ہمارے پیشواؤں کا کام ہے کہ اس سلسلے میں بیٹھ کر مضبوطی سے منصوبہ بندی کریں, غور و فکر کریں, پلاننگ کریں, اور مسلمان عوام کو بھی اس سلسلے میں صحیح ہدایات دیں. علماء کو بھی رہنمائی کریں کہ آپ کو ان خطوط پر چل کے ان معاملات کو نپٹنا ہے. قانونی جنگ جہاں لڑنی ہے قانونی جنگ لڑی جائے, اور سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ دعوتی میدان میں لڑی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا سپاہی بنائے, اور موجودہ حالات میں جو بھی امتحانات
ہمارے سامنے درپیش ہو رہے ہیں آزمائش کے جو پہلو سامنے آ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہماری طاقت اور علم کے مطابق ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اس کو انجام دیں اور دین کے حق کو ادا کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔